ویلکم ٹو ون آن لائن یور چینل فار ایجوکیشنل ویڈیوز. انٹرویوز کے سیگمنٹ کی آج 7th ایپیسوڈ ہے اور آج کا انٹرویو بہت خاص ہے اور ان سارے ٹیچرز کے لیے بہت اہم ہے جو آن لائن ٹیچنگ کروا رہے ہیں آج کل. ویسے تو ہوپس یہ ہیں کہ انشاءاللہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیاں 15 سپٹمبر تک کھل جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ابھی آن لائن ٹیچنگ جاری ہے. تو وہ سارے ٹیچرز کے لیے یہ آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ینگ ٹیچر کو بلایا ہے جو کہ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہم ان سے گر سیکھیں گے کہ آن لائن کلاسز کو کیسے افیکٹو بنایا جائے، کیسے آن لائن کلاسز لی جائیں تاکہ میکسیمم فائدہ ہو بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو. تو میں اپنے آج کے گیسٹ کو انوائٹ کرتی ہوں. پلیز آپ اپنا مکمل تعارف کروائیے. جی تھینک یو. میرا نام افراسیاب ہے. میں آئی ایم کرنٹلی اے وزٹنگ فیکلٹی ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی اور میں جو ہوں وہاں پہ جو شعبہ جینڈر اسٹڈیز ہے اس میں میں بطور وزٹنگ فیکلٹی میں پڑھا رہا ہوں دس فار 2 years ناؤ. میں نے جو ہے آئی ہیو ڈن مائی ایم ایس ان اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی کی اردو آئی گیس بشریات ہوتی ہے، تو اس میں اپنا ایم ایس یعنی ایم فل جو ہے میں وہ کر چکا ہوں. اور دس واز یعنی ٹیچنگ سے بھی یعنی آپ کی جو سیریز ہے اس میں یعنی بہت یعنی ایکسپیرینسڈ منجھے ہوئے ٹیچرز آئے ہوئے ہیں، رائٹ. سو آئی وڈ ناٹ رینک مائی سیلف آن دا لیول آف دوز گائز. ان لوگوں کے لیول پہ اس سے نہیں، فار 2 reasons. ایک تو یہ کہ آئی ہیون ڈن دس فار اے ویری لانگ ٹائم، ٹھیک، یعنی اتنا مجھے کوئی ٹائم نہیں ہوا اس کو کرنے میں. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو پڑھانا اور پھر تھوڑے بالغوں کو پڑھانا ان میں بہت زیادہ فرق ہے. اور آئی ایکچولی بلیو کہ جو اسکول ٹیچنگ ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے، یہ شاید میں کر بھی نہ سکوں. لیکن آن لائن کلاسز ابھی ریسنٹلی ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور ابھی ہم ایگزامز بھی جو ہیں ہم وہ آن لائن ہی کنڈکٹ کریں گے. دیٹس دیٹ. اچھا، یہ بتائیے کہ بہت سارے جو ہمارے جوان بچے ہیں وہ شاید ٹیچنگ کو نہ چوز کریں ایز اے کریئر آپشن، یا ان کے لیے یہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے، شاید ٹیچر بننا ان کے لیے شاید اتنا اٹریکٹیو نہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک معدوم ہونے والی نسل ہو گئی ہے، خاص طور پہ اسکول ٹیچرز جو ہیں. تو ڈڈ یو چوز ٹیچنگ اور ڈڈ دا ٹیچنگ چوز یو؟ کیا ہوا تھا؟ That's a very good question actually. تو let me first address this کہ یعنی اس کو کیوں پسند یا اس کو پسند کیوں نہیں کیا جا رہا. تو دیکھیں جو یہ استادی کا، یہ ٹیچنگ کا، اس کا جو پیشہ ہے اس کو بہت زیادہ رومانٹیسائز کیا جاتا ہے، روحانی والدین اور پیغمبرانہ پیشہ. اور اس کی جو کھور ریالٹی ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹیچرز آر انڈر اسٹافڈ، انڈر پیڈ، انڈر اکوپڈ اینڈ آفن ٹائمز انڈر ٹرینڈ. نہ ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ ہوتا ہے، نہ جو ہے ان کے پاس پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے اس میں یعنی جو فارغ ہوتا ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہے، رائٹ. یعنی آپ رزلٹ کا ویٹ کریں، جا کے اسکول میں پڑھانا شروع کر دو، رائٹ، بیکاز وی تھنک دس از ایزی. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی یہ جو رومانوی جو اس کے ساتھ ایسوسیشنز ہیں، اور پھر اس کی جو حقیقت ہے ٹیچنگ کی، اس میں جو جب گیپ آتا ہے یعنی، اور جب آپ یہ پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں تو آبویسلی یہ ریپلسو ہے تھوڑا سا. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ ہم نے پیشوں کو بھی رتبوں کے ساتھ، اسٹیٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو یعنی ایک ایوریج ٹیچر جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے یعنی ایک ان پڑھ فیکٹری مالک سے تو پھر بھی کم ہے، رائٹ. سو جب تک آپ یہ ایسوسیشن نہیں توڑیں گے تو تب تک تو یہ رہے گا بھی، بیکاز ونس اگین دے آر انڈر پیڈ ایز ویل، وچ از اے شیم آئی گیس. کیونکہ یعنی آپ کے جب ہم ایک کلیشے جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں نا کہ مستقبل کے معمار، فیوچر بلڈرز اور اسٹف لائک دس، ٹھیک. تو یعنی فیوچر بلڈرز کے آپ حالات بھی دیکھ لیں تو سو دیٹس آئی گیس دیٹس ون ریزن، ایٹ لیسٹ آئی تھنک سو. اور پھر دوسرا یہ ڈڈ ٹیچنگ چوز می اور ڈڈ آئی چوز ٹیچنگ؟ تو آئی گیس اے بٹ آف بوتھ، لائک آل تھنگس، یعنی the truth lies somewhere in the middle.
کہ آئی بلیو کہ میرے اندر ایک ٹیلنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو توڑ سکتا ہوں, سمپلیفائی کر سکتا ہوں. تو دس کمز ویری ہینڈی ان ٹیچنگ. اور وین آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرز تو میرے جو پروفیسرز ہوتے تھے sometimes they would let me take the classes. اگر وہ نہیں آتے تھے تو کہتے تھے تم کر لو آج, یہ ہم نے کرنا ہے, right? So I got a lot of experience in there as well, and then just I naturally sort of drifted towards it. بس ایک بہاؤ جو ہے اس کے ساتھ میں آ گیا. اور nevertheless it has been very enjoyable for me. یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ universities it's a lot easier, it's a lot more enjoyable than schools. فار ون وہ ڈسپلن کے مسئلے نہیں ہوتے. آئی ریممبر یعنی جب میں اسکول میں تھا تو آئی ریممبر آل دا اسٹف آئی یوز ٹو ڈو, مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, اینڈ اٹس ناٹ ایون دیٹ لانگ اگو, رائٹ. تو یعنی اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یعنی شاید وہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ سب جو ہے. سو یا بٹ لائک اٹس بن گڈ, اٹس بن انجوائبل. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس بہاؤ میں ہمارے جیسے کنکر پتھر کے ساتھ کچھ جیمز بھی بہہ کر ٹیچنگ لائن میں آ گئے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی لیول پہ ہو یا اسکول لیول پہ ہو. وی نیڈ گڈ ٹیچرس. اور یہ ریالٹی چیک جو تھا یہ بڑا تلخ تھا میرا, تو تھینکس فار برسٹنگ دا ببل, بیکاز میں اس روحانی سے ایک دم نیچے آ گئی. اچھا دیکھیں کیونکہ بالکل روحانی والدین اور پیغمبرانہ پیشہ اور مقام اور وہ سب بالکل اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ ایک پیشہ بھی ہے. آپ جب تک آپ اس کو جو اس کے مادی فائدے ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جب تک آپ اس کو امپروو نہیں کریں گے تو جذبہ ایمانی سے لوگ کب تک چلیں گے, رائٹ. ہم نے بڑے سنے ہیں نا کہ فلانے استاد یہ ہوتے تھے اور وہ ہوتے تھے, رائٹ. تو میں تو ایسے کبھی ان سے ملا نہیں ہوں بائی دا وے, تو رائٹ. لیکن اور اگر ہوں گے بھی, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ کہ ضرور ہوں گے, لیکن یہ آپ اس کو پیشہ بھی تو دیکھیں نا. آپ کب تک لوگوں کو اس چیز پہ چلاتے رہیں گے کہ پیغمبرانہ پیشہ کرتے جاؤ. پیشہ والے عمل کو, وہ جو دا ورڈ پروفیشن جو اس کے ساتھ ہے, آپ جب تک اس کو اگنور کرتے رہیں گے تب تک وہ کوالٹی آف ٹیچنگ ول سفر ایز ویل. تو یعنی دس از سم تھنگ دیٹ آئی گیس نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ کہ یہ ایک پروفیشن ہے, ایک پراپر ٹیکنیکل پروفیشن ہے. یو نیڈ پروفیشنسی ان دس ایز ویل. آپ جو ہیں مستری جو ہیں, آپ فارغ ہوں تو آپ نہیں بن سکتے, اسی طرح آپ فارغ ہوں تو آپ استاد یا استانی نہیں بن سکتے. سو اچھا یہ بتائیے کہ آج کل جو سب طرف اسکول بند ہونے کی وجہ سے سب کے اوپر یہ پریشر آیا, اور ہر چھوٹے بڑے ادارے نے, اسکولز نے, کالجز نے, یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز شروع کیں. اور شروع میں تو ٹرائل اینڈ ایرر ہی چلتا رہا, اور میرے خیال میں 1-1.5 مہینہ تو استاد خود ہی سیکھتے رہے کہ یہ کنڈکٹ کیسے کرنی ہے, اس میں کرنا کیا کیا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آن لائن ٹیچنگ کامیاب جا رہی ہے مختلف لیولز پہ, کیسی جا رہی ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس اس سے خوش ہیں؟ کیا ٹیچرز خوش ہیں؟ یہ سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہو سکتی کلاس روم کا, لیکن پھر بھی کیا ریشو ہے کامیابی کی؟ تو آن لائن کلاسز کے حوالے سے کامیابی یا ناکامی کو جو ہے تھوڑا سا اس کو کنٹیکسچولائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کو دیکھنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اس لیے کہ اگر تو آپ کے اسٹوڈنٹ سارے شہروں میں ہیں, اربن بیسڈ ہیں, تو ان کے لیے تو کافی آسان ہے. ان کے انٹرنیٹ بھی چل رہے ہیں, اچھے سگنلز بھی آ رہے ہیں, ان کے پاس لیپ ٹاپس بھی ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کی بجلیاں بھی اتنی نہیں جاتی کہ جتنے جاتی ہیں. لیکن جب آپ کے اسٹوڈنٹس اگر فار انسٹنس اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہیں, اپنے آبائی علاقوں کی طرف جاتے ہیں, جیسے یونیورسٹیز میں ہوا ہے, یہ جو چھٹیوں کی وجہ سے سب واپس چلے گئے. اسکولز میں بھی والدین بعض جو ہیں کیونکہ سب کچھ بند تھا تو اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے تھے. تو بالکل بالکل, تو ان کے لیے جو ہے یہ تو عذاب تھا, کیونکہ آپ نے ضرور وہ دیکھے ہوں گے کہ 2-3 گھنٹے ٹریول کر کے وہ انٹرنیٹ سگنلز والی جگہوں پہ کتنے, میرے ڈپارٹمنٹ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کی اگر 9 بجے کلاس ہے تو وہ 6 بجے اٹھ کے ٹریول کر کے جاتے تھے ایسی جگہ پہ جہاں پہ سگنل ہو, کوئی دفتر یا اس طرح کی کوئی جگہ, اور پھر وہ سارا دن ادھر گزار کے پھر شام کو وہ واپس آتے تھے. تو ان کے لیے تو یہ کافی عذاب تھا. لیکن اس کے برعکس جو ہیں پھر کافی ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں, کافی ایسے اسکولز بھی ہیں کہ جن کے یعنی زیادہ تر یہی پنڈی, اسلام آباد اور یعنی جو شہری علاقے ہیں, تو ان کے لیے تو کافی اچھا گیا تھا.
باقی یہ کہ یس آئی ایگری ود یو کہ یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اور آئی تھنک ایک آن لائن کلاسز کی ایک بڑی ناکامی اگر ہم اسے کہہ لیں کہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کلاس رومز کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اس فارمیٹ کو, اس میڈیم کو اس طرح سے اپلائی کرنے کی ہم نے سوچا ہے کہ بس یہ وہی کلاس ہو رہی ہے, صرف لوگ اپنے اپنے گھروں میں وہ کر رہے ہیں, جبکہ یہ میڈیم ہی مکمل طور پہ ڈفرینٹ ہے. اس کے جو چیلنجز ہیں یا جو اس کی اپرچونیٹیز ہیں وہ بالکل الگ ہیں ریگولر کلاس روم سے. ہم نے وہی کلاس روم اٹھا کے ہم نے اس کو بس دوبارہ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ نہیں ہونا تھا. اور جنہوں نے اسی اسٹرکٹ کلاس روم اس کو کرنے کی کوشش کی ہے ان کے پھر اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئی, ان کو خود بھی کچھ, ان کو وہ یعنی وہ ایک فریز ہے نا کہ مزہ نہیں آیا پڑھانے کا. تو وہ اس لیے کیونکہ آپ کلاس روم کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اور غلطی ہے بھی کہ آپ کو ابھی ایک اور میڈیم دیا گیا ہے, آپ اس میڈیم کے اسٹرینتھس کو اپنانے کی کوشش کریں, ان کو یوٹیلائز کریں. ریڈیو پہ فلمیں نہیں چلتیں رائٹ, تو آپ کیوں یعنی بضد ہیں کہ نہیں ہم نے چلانی ہے اس پہ. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں آن لائن لیسنز کو مختلف لوگوں کے اور مختلف ٹیچرز کے, اور اس میں بعض دفعہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے کیونکہ ٹیچرز بالکل اسی طرح بیہیو کر رہے ہیں جیسے بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے سامنے کھڑے ہیں اور اسی طرح کے سوال و جواب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ پاز دے رہے ہیں بیچ میں, اچھا اب آپ پڑھیے, اب آپ بتائیے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ اب کیسے ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بتائیے کیا کیا جائے, کیسے آن لائن لیسن کی خاص باتیں کیا ہیں, کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے کہ وہ افیکٹو بھی ہو, وہ سمجھ میں بھی آئے, وہ مزیدار بھی ہو, ٹیچر کو بھی تھوڑی سیٹسفیکشن ہو کہ ہاں کچھ کیا ہے میں نے, اور آن دی ادر اینڈ اسٹوڈنٹ کے بھی پلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑے. تو کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے ایک آن لائن لیسن میں؟ تو میں اس طرح تو یعنی کوئی فریم ورک تو میں یا کوئی فارمولا تو میں دینے سے رہا, لیکن جو کچھ میرے ذاتی تجربے کی وجہ سے جو کچھ مجھے لگے ہیں کہ یہ کافی میرے کام آئے ہیں یہ چیزیں, یہ دیز آر ویری یوزفل تھنگس, تو مے بی آئی کین شیئر دوز. تو جو سب سے پہلا میرے خیال سے جو آپ کو افیکٹو وہ ٹو میک این افیکٹو آن لائن کلاس, جو سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ کلیئر کمیونیکیشن ایز ٹو ہاؤ دا کلاس از گوئنگ ٹو بی کنڈکٹیڈ. کیا اسٹوڈنٹس نے اپنے مائکرو فونس آن کرنے ہیں یا آف کرنے ہیں, اگر انہوں نے آن کرنے ہیں تو کس ٹائم آن کرنے ہیں, کیا پیرنٹس کی موجودگی ہونی چاہیے, اگر ان لوگوں نے انٹریکٹ کرنا ہے ٹیچرس کے ساتھ تو کیا وہ چیٹ باکسز کا استعمال کریں گے یا وہ اپنے مائکرو فونز آن کریں گے, ہمارا میڈیم کیا ہوگا, ول وی بی یوزنگ سم کائنڈ آف آن لائن وائٹ بورڈ, جو مختلف جو انٹرفیسز ہوتے ہیں ان کے مختلف وہ ہوتے ہیں, کیا ہم وہ استعمال کریں گے, کیا ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز استعمال کریں گے. تو ویری کلیئر اینڈ پریسائز کمیونیکیشن کہ سب کو پتہ ہو کہ کلاس میں ہم نے یہ اس طرح سے کرنا ہے. تو جو بہت سارے مسئلے ہیں نا کہ فلانے اپنا مائک آف کر دو اور یہ مجھے چل نہیں رہا, یہ کیسے ہوگا, یہ فلانا آن نہیں ہو رہا, بالکل تکنیکی جو مسائل ہیں وہ تو ہوں گے ہی, شور وہ تو یعنی انوائڈیبل سے ہیں, رائٹ. اور اسی لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیچنگ اور ایکٹنگ میں زیادہ فرق نہیں ہے. A good lesson is like 3 parts theatre, یہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے. 3 parts theatre یعنی ایک اچھے اس کا 3/3 حصہ یہ ناٹک ہے, یہ تھیاٹریکل ہے. آپ نیریٹیوز بناتے ہیں, آپ کہانیاں بناتے ہیں, آپ جوکس کرتے ہیں, آپ اپنی باڈی لینگویج سے کنوے کرتے ہیں. تو اور پھر اچھا تھیٹر وہ آپ یہ یاد رکھیں, اچھے ایکٹرز بھی وہی ہیں جو امپرووائز کرنا جانتے ہیں, جو اسی وقت سچویشن کے حساب سے کریں. تو اگر کوئی تکنیکی مسئلہ آتا ہے تو یوز یور تھیاٹریکل انسٹنکٹس اور آپ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں ان دا اسمالسٹ ٹائم پاسبل. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو سب بند کر دیں, ریسٹارٹ اٹ آل اوور اگین, تاکہ وہ ہو جائے. یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اف لائک 1 منٹ انٹرپٹ, اٹ ول سیو یو پورے لیسن کے بار کوئی کہے کہ میرا نہیں چل رہا. Instead of fiddling with everything اور اس پرابلم کو اس وقت سالو کرنے کی بجائے نئے سرے سے شروع کر لیں جو کہ ایزیئر ہوگا.
تو نمبر ون دس واز کلیئر کمیونیکیشن. جو دوسرا پارٹ یہ ہے فیملیرائز یور سیلف ود دی انٹرفیس یو آر یوزنگ. آپ جو بھی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے, آپ زوم یوز کر رہے ہیں, آپ گوگل کلاس رومز یوز کر رہے ہیں, آپ مائکروسافٹ ٹیمز یوز کر رہے ہیں, وٹ ایور, بہت سارے ہیں. یعنی یہ اس میں تو یعنی آئی کی ناٹ سے کہ کیا آپ یوز کریں, لیکن جو بھی آپ چیز یوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کے انٹرفیس سے فیملیرائز کریں اور یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈنٹس ٹو میک اٹ ایز ایزی فار دیم ایز یو پاسبلی کین. اب بڑے اس میں آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ آپ نوٹس چھوڑ کے جا سکتے ہیں, میٹنگ نوٹس جن کو کہا جاتا ہے, آپ ٹائپ کر کے ان کو وہ الگ سے دے سکتے ہیں جس میں موٹی موٹی باتیں آپ کی لیسن کی ہوں. ریکارڈنگز آپ کر سکتے ہیں, یو ریکارڈ انٹائر لیسنس تاکہ وہ آرام سے پھر بعد میں بھی سن لیں اف دے ہیو اے کویسچن. اسی طرح آپ گروپس, آپ پرائیویٹ کالز کر سکتے ہیں ود ان دا, یعنی آپ کلاس کے دوران بھی آپ وہ کر سکتے ہیں کسی ایک کو اگر آپ نے پرٹیکولرلی ایڈریس کرنا ہے. تو یہ تو آپ کے انٹرفیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں, لیکن فیملیرائز یور سیلف ود اٹ. ٹیوٹوریلز آج کل یوٹیوب آن لائن بہت سارے ٹیوٹوریلز ہیں, ہر سسٹم پہ ہیں, تو ایک دو ٹیوٹوریلز دیکھیں. اور میرے جو میرے تجربے میں وہ یہ ہے کہ جتنا تجربہ کار کوئی استاد یا استانی ہو جاتی ہیں اتنے ہی زیادہ ان کے اندر رجت پسندی, کنزرویٹزم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے سب آ گیا ہے صحیح, اور مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اتنے سالوں سے یہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, یا مجھے تو یہ, اور میں نے تو ایسے ایسے ان کو بھی پڑھایا ہوا ہے اور یہ اور وہ, رائٹ. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ نئی چیز کرنے میں غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور غلطی کرنا اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز کرنا غلطی کی طرف, اس سے آپ کی استاذی میں فرق پڑتا ہے, رائٹ. تو آپ کا بھرم ٹوٹنے کا خطرہ. تو ٹھیک ہے, ٹوٹنے دیں. دا بیسٹ ٹیچرس آر لائک آئی سیڈ, وہ سیکھتے ہیں, وہ ہر چیز ہر اس میں. اب ہم میں سے کتنے جو ہیں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم میں سے کتنوں نے, ہم یعنی یہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ ہم جو ہیں لمبی لمبی مشکل انگریزی میں گڈ مارننگ میسیجز ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم میں سے کتنے کسی نیوز لیٹر کے ساتھ سبسکرائبڈ ہیں, انگریزی کی بات کریں, گرامر میں جو نئی چینجز آ رہی ہیں, ہم میں سے کتنوں نے ای میل سبسکرپشنس کی ہوئی ہیں, کتنے ہم جو ہیں یوٹیوب چینلز دیکھ رہے ہیں, کتنے ہم اپنے یہ جو انٹلیکچوئل ہرائزنز ہیں ان کو ذرا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انگریزی میں جو ہے یہ جینڈر نیوٹرل لینگویج کی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, تو زی جو ہے ایک باقاعدہ ایک پروناؤن ہے کہ ایسے افراد کے لیے جو اپنے آپ کو نہ آدمی نہ عورت دکھانا چاہتے ہیں. ہم اس کتنوں کو یہ پتہ ہوگا, مجھے ریسنٹلی پتہ چلا, بالکل نہیں پتا تھا, میں آج سن رہی ہوں. تو ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ہم اس کتنا, تو کیونکہ ہماری استادی وہ ڈیمیج ہوتی ہے, تو ہونے دیں, دیر از نو ہارم ان دیٹ, رائٹ. آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہونے سے بہتر ہے آپ کی استادی ڈیمیج ہو جائے. ٹرو, یعنی استادی ڈیمیج ہونے دیں, ٹیچنگ لرننگ نہ ڈیمیج کریں. استادی خیر ہے ڈیمیج ہو جائے غلطی کرنے سے. بالکل. تو جیسے میں نے سم اٹ اپ, کمیونیکیشن, پھر فیملیرائزیشن, پھر تیسرا یہ ہے ریسرچ. آپ کے پاس اتنا اپرچونٹی نہیں ہوگی کہ آپ رک کے سوالوں کو ایڈریس کریں, تو آپ نے ان کو آلریڈی اپنے لیسن میں ایڈریس کرنا ہے. آپ نے پوری طرح سے ہر ایسپیکٹ کو آپ نے مکمل طور پہ وہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں یہ سوال شاید پیدا ہو سکتے ہیں, تو یو آلریڈی ایکسپلین دوز انسٹیڈ آف ویٹنگ فار دا کویسچن ٹو کم, کیونکہ آپ کا جو فلو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور پھر اس کو واپس لانے میں, کیونکہ پھر سوال سے سوال نکلتے ہیں, تو اس کو واپس لانے میں جو ہے ٹائم لگتا ہے ٹو گیٹ دا کلاس بیک آن ٹریک. اور ونس اگین یہ کلاس روم میں بہت آسان ہے, آن لائن اس میں یہ بالکل آسان نہیں ہے. تو ونس اگین دا میڈیم has its own opportunities and it has its own challenges. تو one of the challenges is this, ایک چیز ہوتی ہے سوشیولوجی میں اور یعنی اس میں جس کو ہم سچویشنل ڈسپلن کہتے ہیں, ایسا ڈسپلن جو حالات یا ماحول کی وجہ سے آپ اپنے اوپر لاگو کر لیں.
تو اسی لیے اسکولز ہیں, اسی لیے کالجز ہیں, اسی لیے کلاس رومز ہیں, ورنہ تو پڑھائی تو بہت آسان ہے, گھر بیٹھے کر لو. ہر کوئی گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ لے کسی کی سپرویژن میں, دیٹس آل. رائٹ. لیکن سچویشنل ڈسپلن, آپ آتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں, آپ ویٹ کرتے ہیں, آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. سو آل آف دیز تھنگس کنٹریبیوٹ ٹو دا کلاس روم ایکسپیرئنس. یہ سب چیزیں آپ کے پاس آن لائن میں نہیں ہیں. تو انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو ریپلیکیٹ اٹ, ٹرائی ٹو پلگ ان دا گیپس دیٹ یو ہیو, جو آپ کے اس میں جو یہ آپ کو یہ جو آپ کے اس میں جو یہ جگہیں جو خلا ہے رہ گئی ہے کے دوران ہی آپ کے اس میں جو موقع ملے گا آپ کو, تو آپ اسی میں یہ پوری طرح سے کر دیں. اور افیکٹو ریسرچ گوز اے ویری لانگ وے. اتنا کہ ایڈیشنل مٹیریل بھی, دس ان مائی ایکسپیرئنس, کہ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن وہ اگر انہینس کرتا ہے آپ کے اس لیسن کو, تو بائی آل مینس ڈو دیٹ ایز ویل. تو ریسرچ, دیٹ از دا تھرڈ پوائنٹ. چوتھا جو پوائنٹ جو میں کہوں گا وہ یہ ہے سپلیمنٹ. اب آپ انٹرنیٹ پہ آ ہی گئے ہیں تو یوز انٹرنیٹ تھنگس, یوز یوٹیوب, یوز ویڈیو لنکس, یوز آڈیو لیسنز, یوز اینیمیشنز, یوز PDF فائلز, یوز پاور پوائنٹس چلنے دیں پیچھے, آپ نیریٹ کریں, ٹھیک, اینیمیشنز کا استعمال کریں, ڈرائنگس کا استعمال کریں. آل دیز تھنگس جو ہے, جو کہ آپ ایک آرڈنری کلاس روم میں شاید نہ کر سکتے ہوں, ناؤ از دا ٹائم. آپ جو ہیں ڈفرینٹ وائس کلپس چلائیں ٹو ریپلیکیٹ اے ڈائلاگ. اگر آپ انگلش کے اس میں کر رہے ہیں, اگر آپ سوشل اسٹڈیز یا جیوگرافی کے اس میں کر رہے ہیں, یو کین ایکچولی شو ورلڈ میپ اینڈ پیپل کین کلک, یور اسٹوڈنٹس کین کلک آن دیم, اور وہ کھل جائے گا. اور بھی گوگل اسٹریٹ ویو جیسے فار ایگزامپل آپ تو باقاعدہ گلیاں دکھا سکتے ہیں, اور اس وقت کیا ہو رہا ہے اس گلی میں آپ وہ دکھا سکتے ہیں, آپ ٹریفک دکھا سکتے ہیں, وہ سب. تو یہ تو لائیو آپ وہ سب دکھاتے ہیں کہ ابھی روم میں جو ہے یہ ٹائم ہے, آپ دیکھیں شام ہوئی بھی ہے. تو یہ چیز تو آپ کلاس روم میں, انلیس آف کورس آپ کوئی بہت ڈیجیٹل کلاس روم ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ زیادہ وہ کرتے ہیں, لیکن دیز آر دی ٹولز دیٹ یو ہیو اویلیبل. تو انسٹیڈ آف وہی کہ بلیک بورڈ پہ لکھا میں نے, پھر میں نے سمجھایا, why not incorporate these things, why not be flexible enough in your methodology. آپ کے یہ جو پڑھانے کا جو طریقہ ہے, طریقہ کار ہے پورا, اس میں اتنی تو لچک ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں آپ اس میں شامل کر سکیں, اس میں انکارپوریٹ کر سکیں. سو اور فائنلی جو میرے اس میں یہ ہے کہ انگیجنگ, اور انگیجمنٹ کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں. لائک آئی لائک ٹو ٹیل اے لاٹ آف جوکس. میں اور وہ جوکس جو ہیں یوزولی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ریلیونٹ ہوں, یا میں جو کرتا ہوں, جو میں استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریئل لائف ایگزامپل سے آپ شروع کریں. ان کے آس پاس اگر کچھ ہوا ہے تو آپ اس سے اسٹارٹ لیں, کیونکہ انہوں نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں ٹی وی پہ, کہیں نے بڑوں نے کہیں پہ ڈسکس کیا ہوگا, او ہیو یو ہرڈ دس, یہ فلانی چیز ہوئی ہے. اسٹارٹ فرام دیٹ. یا اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ یو شوڈ بی فیملیئر انف ود یور اسٹوڈنٹس کہ یہ کون سی ٹی وی شوز دیکھتے ہیں, کون سے پروگرامس دیکھتے ہیں, یہ ان کے انٹرسٹ ڈس انٹرسٹ کیا ہیں. تو مے بی ٹیک این ایپیسوڈ آف سم کارٹون شو اور سم تھنگ دیٹ دے واچ, اینڈ اٹس لائک, اور ا لاٹ آف یہ جو کارٹونس ہیں دے آلسو ٹیک دس, دے اسٹارٹ وتھ پرابلمس اینڈ اوور دی ایپیسوڈ دا پرابلم از سالوڈ. تو وائی ناٹ یوز دیٹ کہ اچھا اس نے کیا تھا, فلانے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا, ہاؤ ڈڈ دیٹ پرسن سالو اٹ. یا فار انسٹنس اگر لینگویج کا کچھ ہے تو لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کس طرح سے کر رہے تھے, آل آف دیز تھنگس. تو یو شوڈ نو اباؤٹ دس. دس از آل پارٹ آف دی انگلیمرس پارٹ آف ٹیچنگ, رائٹ. دا گرنٹ ورک, صحیح, جو مشقت والا کام ہے وہ تو یہی ہے. باقی تو یعنی آئی تھنک اینی بڈی ود اے لٹل پریکٹس کین deliver a lecture, right? But a good lecture requires grunt work. یہ اسی لیے ہم اسے پیشہ کہتے ہیں, اسی لیے یہ ہابی نہیں ہے, مزدوری ہے, یہ مزدوری ہے. بالکل رائٹ. اور یہ باقاعدہ اس میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اور دس از وٹ دا ورک از بیسکلی. باقی تو کچھ بھی نہیں ہے, باقی تو بولنا ہے. اور بولنے میں بھی جو انفلیکشن ہے, اتار چڑھاؤ, آواز کو یعنی ماڈیولیٹ کرنا مختلف طریقوں سے. اگر آپ مونوٹنس ایک ہی بولے جا رہے ہیں تو ہمارے جو اٹینشن اسپینس ہیں, آئی ایم ناٹ شیور, اب یہ میں نے آئی ہرڈ دس سم ویئر, آئی کین ناٹ اسٹیٹ دس ایز اے فیکٹ, لیکن یہ ہے کہ 15 سے 20 منٹ کے بعد
آپ ریٹینشن چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھیں, اب دس از کوگنیٹیو ریسرچ, یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اٹینشن سپینس, اور آج کل تو ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اٹینشن سپینس شرنک ہو گئے ہیں, اور بھی شرنک ہو گئے ہیں. تو 7 منٹ بعد کوئی ڈائیورژن انٹروڈیوس کریں کہ اوکے اب یہ ہو گیا, کیونکہ وہ اس منوٹنی میں وہ ان کے سر سے گزر گیا ہے, دیئر برینز ہیو شٹ آف, وہ گئے, دے آر نو لانگر پیئنگ اٹینشن ٹو یو. تو وائی ناٹ میک اٹ ڈائیورژن, تھوڑی دیر بعد ٹکڑوں میں آپ بریک ڈاؤن ایسے کریں, اور جب آپ اس طرح بریک ڈاؤن کریں گے تو آپ پوری طرح سے ریٹین نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ریٹین ہو, کافی حد تک ریٹین ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ وہ پھر بعد میں ریکارڈنگز اور وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ جو ایکسیسو سپلیمنٹری مٹیریل جو ہوتا ہے, جب وہ اس کو ایڈریس کریں گے تو اٹ ول بی اے ویری افیکٹو لیسن. اچھا, کوئی ایسا خاص پیس آف اکوپمنٹ بھی ہے جو کہ استعمال ہم کریں؟ دیکھیں لیپ ٹاپ وغیرہ اور وہ تو سارا ہم یوز کریں گے ہی کریں گے, لیکن کوئی اور بھی ایسی چھوٹے موٹے اکوپمنٹس ہیں جو اگر ہم یوز کریں تو اس دوران ہماری پریزنٹیشن اچھی ہو سکتی ہے, یا ہمیں زیادہ کلیئرٹی مل سکتی ہے, یا جو ہمارا آن لائن لیسن ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ٹیچرز خرید لیں, زیادہ مہنگی بھی نہ ہوں, اپنے پاس رکھیں, کیونکہ وی نیور نو کہ کب ہمیں دوبارہ یہ آن لائن ٹیچنگ کرنی پڑے, ابھی بھی ختم تو نہیں ہوئی ہے. تو آر دیر اینی تھنگس دیٹ دے کین یوز؟ یہ کہ آج کل موبائلز جو ہیں اور یہ ہمارے اس میں یہ چھوٹے سے کمپیوٹرز ہی ہیں, یعنی ان میں اتنی چیزیں ہیں کہ یعنی بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دیم. ونس اگین ہم فیملیئر بالکل بھی نہیں ہیں کہ آپ کے فونس کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں, رائٹ؟ تو آپ کوئی بھی اگر ٹیکنالوجی لے رہے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فیملیئرائز کرنا ہے ٹو کہ اس کا جو میکسیمم بینیفٹ ہے, جو زیادہ سے زیادہ آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں آپ لیں. تو آپ کے فونز میں جو ہیں دیر از مینی ایکسیسریز, بہت ساری ایپس ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لینگویج ایپس تو بہت ساری ہیں, آپ پلے اسٹور پہ یا ایپل اسٹور پہ جو بھی آپ سرچ کریں تو, یا آپ گوگل کریں کہ جو باقاعدہ رینکنگز ہوتی ہیں, لسٹ ہوتی ہیں کہ ایجوکیشنل ایپس کی, آپ گوگل پہ یہ چیک کر سکتے ہیں. مختلف میگزینس ایئرلی اینول بیسس پہ اس طرح کی لسٹ ریلیز کرتے ہیں کہ ٹک 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 یہ نمبر 1 ہے, یہ نمبر 2, یہ فری ہے, یہ پیڈ ہے. تو یہ آپ کے پاس ایکسیس ہے. فار آن لائن کلاسز آئی تھنک دا 2 things that you must always have are headphones and a mic. یہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے, کیونکہ جو مائک ہے اس سے آپ کی جو آواز کی کلیئرٹی ہے وہ بہت زیادہ آئے گی, اور ہیڈ فون سے پھر فار انسٹنس اگر کسی اور کی دبی ہوئی آواز آ رہی ہے تو آپ کو امیڈیٹلی ایڈریس اٹ. اور پھر یہ ہے کہ یو شوڈ نو, وی شوڈ آل نو دس, کہ اف وی ٹرن آور اسکرینز آف دا وائس کلیئرٹی امپرووز. یہ شاید زیادہ ان کو پتہ نہ ہو کہ کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے یہ پیکٹس کی شکل میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اگر آپ کا پیکٹ ہلکا ہوگا تو وہ جلدی بھی پہنچے گا, اور یعنی وہ پہنچے گا بھی جلدی, اور اس کی تھوڑی سی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. تو ویڈیو اور آڈیو ذرا سلولی جاتا ہے بنسبت صرف آڈیو کے. یہ آپ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ یوٹیوب پہ آج آپ ٹرائی کریں. ہمیں یقین ہے آپ کی ہر بات کا, ہمیں یقین ہے. لیکن ہیئرز این ایکسپیریمنٹ, رائٹ؟ آپ ایک گانا چلائیں اپنی مرضی کا, ایک کی جو ویڈیو کے ساتھ چل رہا ہو اور ایک جو کہ آڈیو کے ساتھ چل رہا ہو, اور آپ کامنٹ میں لکھ کے مجھے بتائیں کون سا پہلے لوڈ ہوا ہے. ویری گڈ. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے تو بہت ڈیٹیل میں اور بہت اچھے طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں بتائیں کہ کیسے ہم اپنے لیسنس کو افیکٹو کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ استاد جب بہت سارا وقت ان کو گزر جاتا ہے ٹیچنگ کرتے کرتے اور وہ ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب ہمیں سب کچھ آتا ہے, ہمیں اب کسی اور کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں. تو آج کل کے حالات نے جو ہے اس ساری بات کو غلط ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے, ابھی بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ تو خیر سوال میں نہیں پوچھوں گی کہ کلاس روم زیادہ اچھا ہے یا آن لائن کلاسز, کیونکہ اس کا تو بڑا صاف ستھرا سا جواب ہے اور ہر ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کو ہی پریفر کرتا ہے. لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوگا کہ بہت ساری ٹیچنگ اب آن لائن ہی ہوگی؟ کیا ایسا ممکن ہے, یا ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ بہت ساری ٹیچنگ آن لائن ہو؟
دیکھیں جو ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں تو وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہی ہے، ریموٹ لرننگ کی طرف ہے، کیونکہ یہ کافی کنوینئنٹ بھی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے ایکسیس بڑھ گیا ہے کافی لوگوں کا، جو کہ یعنی فزیکلی نہیں آ سکتے اپنے یعنی انسٹیٹیوٹس میں، تو ان کے لیے کافی وہ ہے. تو اب تو یہ ٹرینڈ تو یہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جیسے ممالک میں پاکستان ہو گیا، یا یعنی آپ سب کانٹیننٹ پورا ہی لے لیں، انڈیا، پاکستان، یہ جو سارے ممالک ہیں، ان افیکٹو آن لائن کلاسز اور سب کے لیے، یا یہ کہنے کے لیے ہمیں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اور ہمیں ڈیجیٹلی لٹریٹ لوگوں کی ضرورت ہے. ہم جو ہیں اب جو مستقبل میں جو خواندگی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا نام لکھ پڑھ سکیں گے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایپس افیکٹولی یوز کر سکیں گے یا نہیں، آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکیں گے یا نہیں. تو ڈیجیٹل لٹریسی ہمارے ملک میں کتنی ہے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانا آ گیا تو ہمیں سب آ گیا، رائٹ؟ تو نو آفینس ٹو دوز کہ جو کہ لگاتے ہیں، ایم شور یعنی آپ کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یعنی کیا ہمیں آ گیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں واٹس ایپ کے آپ کے اپڈیٹس آئے ہوں گے، تو اس میں ایک چیز ہوگا جس کو رومز، ایک چیز آئی ہوئی ہے، آپ اٹیچمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ایک نیلی سی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو روم کہتے ہیں. تو یہ روم کیا بلا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ مجھے تو بالکل نہیں پتا، میں تو آپ کے منہ سے سن رہی ہوں کہ روم بھی ہے کچھ. تو ہم ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں، ہم لیگ کرتے ہیں، ہم ابھی بھی وہ کھاتوں والے حساب میں ہیں، ہمیں لکھی وہ چیزیں پسند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان آئی تھنک از دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ، شاید اور بھی ہوں، کہ جو کہ فزیکلی چیزیں، ہینڈ آؤٹس اور یعنی یہ چیزیں رکھوانے میں ابھی بھی یقین رکھتا ہے کہ آپ نے کاغذ پہ لکھ کے دینا ہے مجھے، میں وہ دیکھوں گا. ڈیجیٹل سگنیچرز اب آ چکے ہیں، پی ڈی ایفس اب آ چکے ہیں. تو اس دور میں آپ جو ہیں کاغذوں پہ لکھ کے آپ دے رہے ہیں. تو اور یعنی ہم ابھی بھی اسکولز میں جو ہے لیٹر رائٹنگ سکھا رہے ہیں انسٹیڈ آف ہاؤ ٹو رائٹ ای میلز، کہ جو کہ زیادہ ہے. ہم میں سے کتنوں نے ہم اسکولز میں جو ہے فیکٹ چیکنگ سکھاتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ سچ بھی ہیں یا نہیں، کیا یہ رسپانسبلٹی کہ لنکس جو ہیں ہمیں فارورڈ کرنے چاہیے یا نہیں، فیکٹ چیکنگ، اس طرح کی چیزیں. یا بہت سارے اس پہ ہوتا ہے کہ وہ اشتہارات پہ وہ کلک کر لیتے ہیں اور وہ وائرسز ہوتے ہیں اور پھر وہ سب میں وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ تو کہ ہمارے اسکولز جو ہیں وہ یہ سب نہیں پڑھا رہے کہ ڈیجیٹل ایتھکس کیا ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ نے بیہیو کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ آپ کو اینونیمٹی دیتا ہے، آپ کو ایک دیوار آ جاتی ہے کمیونیکیشن. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ شاید فیس ٹو فیس نہ کہہ سکتے ہوں، آپ انٹرنیٹ پہ بڑے دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں. یوٹیوب میں کامنٹس آتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ، رائٹ؟ اور آپ ان سے جب یعنی اگر آپ ان سے کبھی ایکچولی بات کریں تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلے، رائٹ؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے اسکولس تو یہ سب نہیں سکھا رہے، ہمیں اپنے فون چلانا نہیں آتے. تو یعنی یہ سب تو بہت 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 دور کی بات ہے. تو ڈیجیٹل لٹریسی اگر ہم کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ہم آن لائن کلاسز یا اس طرح کرتے، تو اس کے لیے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے. کہ ویڈیوز اور وہ سب جو ہے، اب آپ فیس بک جو ہے وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی فیس بک پیج کھولتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ویڈیوز ڈالیں، وہ بھی 3 منٹ سے اوپر. تو آر ٹیچرز میکنگ ویڈیوز؟ آر ٹیچرز ڈوئنگ اینی سچ تھنگ؟ نوپ، ہم لکھ رہے ہیں. اور شور یعنی اس کی اپنے فائدے ہیں، میں تو اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن جو ٹرینڈ ہے یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، یہ ہمارے لائف ٹائمز میں آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. جب یہ پوری کووڈ اور یہ اس کی سچویشن آئی تو یورپ میں ان لوگوں نے امیڈیٹلی شفٹ کیا، ان کی کلاسز رکی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمارے اس میں ہمیں 1 مہینہ ہمیں سنبھلنے میں لگا کہ ہم کریں گے کیا، ہم یہ ایپ یوز کر وہ. تو وائی از دیٹ؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر درکار ہے یہ سب کرنے کے لیے، افیکٹو موبائل نیٹورکس، گڈ انٹرنیٹ سپیڈز، کنیکٹیوٹی،
یہ بھی سب تو ہمارے پاس نہیں ہے. کتنے اب پاکستان میں کتنے ایسی جگہیں ہیں اب جائیں وہاں پہ نیٹ ورکس ہی نہیں ہیں, یہاں پہ سگنل نہیں آتے. پھر کچھ ایریاز ہیں کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, وہاں پہ نیٹ ورکس ہیں ہی نہیں, وہاں پہ ان کے اپنے وہ کچھ چلتے ہیں اور ان کے بھی انٹرنیٹ جو ہیں کوئی اتنے اچھے تو ہیں نہیں. تو ایز کمپیئر ٹو فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا جس دنیا کا سب سے تیز انٹرنیٹ ہے, 25 MB/s if I'm not wrong, ہمارے یہاں پہ جو آفر کرتے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے ایڈ میں نے دیکھی ہے, وہ 8 کر رہے ہیں. تو 8 ایز کمپیئر ٹو 25. تو یعنی آپ فرق آپ کے اس میں ہے کہ وہ اس انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ دس از دا فیوچر. ہم کب تک یعنی وہی نا کہ ریڈیو پہ فلمیں ہم نہیں چلا سکتے. ریڈیو پہ چلتے تھے, آڈیو ڈراماز چلتے تھے کہ لوگ آوازیں بدل بدل کے وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب کون دیکھتا ہے وہ, رائٹ. تو اسی طرح یہ سب اب کون کرتا ہے, یہ اس طرح کے آؤٹ ڈیٹڈ ٹیچنگ میتھڈالوجیز. ایک کہا جاتا ہے کہ ہم ایک لائن مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں مسئلہ یہ ہے کہ 21ویں صدی کے بچوں کو 20ویں صدی کے جو بڑے ہیں 19ویں صدی کا سلیبس 18ویں صدی کے طریقہ کار سے پڑھا رہے ہیں. Is that even true? 21ویں صدی کے بچوں کو 20ویں صدی کے بڑے 19ویں صدی کا سلیبس 18ویں صدی کے طریقوں سے پڑھا رہے ہیں. تو اب یعنی ایگزیجریٹڈ ہے یہ, بالکل ہے, لیکن تھوڑا بہت جو ہے اس میں سچ ضرور ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. تو یعنی ابھی بھی ہم اپنی انگریزی میں ہی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ول اور شیل ہم پڑھا رہے ہیں, رائٹ, جو کہ اب کوئی بھی نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, وچ از کمپلیٹلی ڈن. صحیح ہے, ہم ابھی بھی پرانے ضرب الامثال اور محاورے اور یہ انگریزیوں میں, ٹھیک ہے, کہ ہم جب پھر انگریزیاں ہم بولتے ہیں, ہم جب میسیج لکھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ولیم ہیزلٹ نے لکھی ہیں. تو یہ چیزیں, رائٹ. سو ہمیں اس سے تھوڑا سا, اینڈ دس سارٹ آف کنیکٹس ٹو دیٹ پریویس پوائنٹ, کہ تھوڑا سا یہ استادی کے اس سے نکلنا ہوگا. آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو والنریبل, تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہوگا کہ مجھے یہ سیکھنا پڑے گا یہ سب. اینڈ دس گوز فار ایوری ون, یہ میرے لیے بھی ہے. آن لائن کلاسز میں نے بھی اسٹارٹ میں میرے لیے بھی اٹ واز اے بٹ ڈفرینٹ, لیکن آئی تھنک جو ایک میرے لیے ایک اچھی چیز ہوگی کہ کیونکہ میں زیادہ عرصے سے پڑھا نہیں رہا, تو آئی ایم ناٹ فٹ ان مائی ویز, میری عادتیں ابھی نہیں بنی ہوئی. تو آپ بگڑی نہیں ہیں ابھی آپ. جو بھی آپ اس کو یعنی جو بھی آپ نام دینا چاہیں, تو آئی کوڈ اڈیپٹ ٹو اٹ ایزیلی. لیکن جو میرے کچھ پیئرس تھے, میرے اسٹوڈنٹس مجھے بتاتے ہیں کہ یعنی ان کو کتنا مزہ آیا. سو دیز ٹو تھنگز, رائٹ. اگر تو ہوتا ہے, پہلے تو یہ کہ پاکستان میں ابھی یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا امیڈیٹلی, تو بالکل بھی نہیں. لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ڈیجیٹل لٹریسی اور پھر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. ان کے بغیر تو یہ ناممکن سے. افرا صاحب, آپ کا انٹرویو جو ہے وہ بالکل ایک ٹیچر ٹریننگ کی شکل اختیار کر گیا اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیلیور آن لائن لیسنز افیکٹولی. اور مجھے بہت سارا مزہ بھی آیا, بہت سارا ڈر بھی لگا, اپنا آپ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ کہیں کہیں لگا, اور بہت ساری ہوپ بھی ملی کہ کوئی بات نہیں, اگر ہم آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو گئے تو ہمارے بچے بالکل آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں, ان کو یہ سارے طریقے پتہ ہیں, یہ سارے گر آتے ہیں, اور وہ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مفید باتیں بتائیں ٹیچرس کو, اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اور یہ انٹرسٹ آپ کی باتوں سے, جو ٹیچنگ کے لیے آپ کا انٹرسٹ ہے وہ صاف نظر آتا ہے. تو اگر یہ ایکسیڈنٹلی بھی تھا تو یہ بہت بہت حسین حادثہ تھا جو ہوا آپ کے ٹیچر ہونے کا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور لائک آئی سیڈ, یعنی ہم یہ عام طور پہ یہ کہتے تو بہت رہتے ہیں نا کہ ٹو وے پروسیس اور یہ اور وہ, لیکن کتنا ٹو وے پروسیس ہے اس کی حقیقت تو ہم سبھی کو پتہ ہے. لیکن دس از یعنی میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں کچھ سکھا رہا ہوں, دس از اے کانورسیشن. صحیح ہے, یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرے اوپینینز ہیں اور آپ اپنے لائیں, اینڈ وی ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ آور الٹیمیٹ گول از ٹو میک تھنگز بیٹر. آور الٹیمیٹ گول از ٹو بی گڈ ٹیچرس, چاہے ہم جس بھی لیول پہ ہوں یا جس طرح سے بھی ہوں. تو وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے تھوڑا بات کریں گے, کلیئر کمیونیکیشن, رائٹ.
دس از ونڈرفل. میں موٹے موٹے پوائنٹس جو ہیں آپ کے لیے ریوائز کرتی ہوں. سب سے پہلا تھا کلیئر کمیونیکیشن. آپ اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے اور لیسن شروع کرتے وقت کلیئرلی بتائیں کس وقت بولنا ہے, کس وقت مائک آن رکھنا ہے, کس وقت آف رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ سارا کچھ. اس کے بعد اپنے آپ کو فیملیئرائز کرنا اس انٹرفیس کے ساتھ جو آپ استعمال کر رہے ہیں. گوگل کلاس روم ہے, زوم ہے, جو کچھ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے پہلے خود اس کو سیکھنا ہے. پھر کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ ود دا کرنٹ. کون کون سی نئی ایپس ہیں, کون کون سے اور ریسورسز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اپنے ٹاپک کو ریسرچ کریں. یہ تو خیر کلاس روم ٹیچنگ کے لیے بھی بالکل سچ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو پتہ ہوگا اپنے ٹاپک کے بارے میں اتنا ہی اچھے طریقے سے آپ پڑھا سکیں گے. اور پھر یہاں آن لائن ٹیچنگ میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے افروز صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کوشچن آنسر کرنے کا, لمیٹڈ ٹائم ہے آپ کے پاس, تو پہلے سے ہی سارا کور کر لیں آپ تاکہ کوشچنز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں. سپلیمنٹ کریں اپنے پریزنٹیشن کو یوٹیوب کی ویڈیوز کے ذریعے, مختلف لنکس کے ذریعے, پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کے ذریعے. اور اس کے علاوہ انگیجنگ ہونا چاہیے آپ کا لیسن, مزیدار ہونا چاہیے, اس میں تھوڑی بہت گپ شپ ہونی چاہیے, اس میں کچھ مزے کی باتیں, مزاحیہ باتیں, جوکس ہو گئیں, ان کی لائف سے ریلیٹڈ چیزوں کو اٹھا کر اور پھر اپنے ٹاپک کو بلڈ کرنا. یہ کلاس روم ٹیچنگ کے لیے بھی ٹرو ہے لیکن آن لائن ٹیچنگ کے لیے بہت زیادہ. اور ڈیجیٹل لٹریسی سب سے امپورٹنٹ چیز, اسکولوں میں بھی یہ پڑھائی جائے. اور ہم جتنے بھی ٹیچرز ہیں ہم اپنے اوپر مینڈیٹری کر لیں کہ ہم نے یہ چیزیں ضرور سیکھنی ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ کب دوبارہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے. تو اس دفعہ تو ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھ لیا, لیکن اگلی دفعہ ہمیں مکمل طور پر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پلیز سبسکرائب ٹو اوور چینل, لائک, شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو.